جناب عزادار صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. بس ایک لمحے کے لیے آپ کے روبرو ہوں اور آپ کا مہمان شاید پھر آپ کے حوالے ہے. مدح علی میں جو خاموش رہا کرتے ہیں، دعا ہے بھائی کی کہ اللہ ان کی زبان جلا کیوں نہیں دیتا. ایک دعا میں بھی کرتا ہوں، اللہ ان آوازوں کی گویائی کیوں نہیں چھین لیتا جو علی کے حق میں بھی نہیں بولتی. اور دوسری دعا یہ ہے، اللہ ان آنکھوں سے بینائی کیوں نہیں لے لیتا جو غم حسین میں بھی نم نہیں. بات مولائے متقیان کی محبت کی تھی. 4 مصرے نیئر بھائی منظر ایلیا صاحب نے 4 مصرے کہے، مجھے بڑے عزیز ہیں اور بالکل آہستہ انداز میں انہوں نے پڑھے بھی تھے اور اسی انداز میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں. اور مصروں میں ہے کیا وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو اپنی سماعت کے اعتبار سے آپ محسوس کریے گا. کہتے ہیں کہ طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا. مصرے رائے گا نہ جانے دیجیے گا، ایک مرتبہ سنا تھا جبھی سے یاد ہے مجھے. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. جبل پور کا حق نہیں ہے یہ سماعت جو آپ دکھا رہے ہیں. تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا. جو حضرات نئے ہیں ان سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن جو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں شعراء کرام کو اور ذاکرین کو، ان سے مجھے شکایت ہو سکتی ہے ان مصروں پر. میں بالکل اسی انداز میں مصرے پڑھوں گا. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا. مولا سلامت رکھے آپ کو. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل. لیکن محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے روبرو کم رہوں. آپ کے تمامی شعراء کرام دل کھول کے جیسے آپ سنتے ہیں تمامی شعراء کو، میں جانتا ہوں کہ اس حد تک میں پہنچا سکتا ہوں آپ کو، اور وہاں تک آپ کو لے جانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں. اللہ اکبر. نیار بھائی بڑی رعایت کے ساتھ، میں اپنی ضمانت کے ساتھ، چونکہ یہ مصرع میرے گلے سے اتر گیا ہے اس لیے میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کی محبت بھی یہی جوش مار رہی ہے اور یہی یقین رکھتی تو 4 مصرے ملاحظہ فرما لیجئے. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. کہیں بندہ کہیں خالق. صرف علماء کلام کی تائید چاہیے، آپ جیسے دل کرے ویسے سن لیجئے گا. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ. کتاب مصرع سنیے گا، خدا کی قسم اب تک میں نے ابھی تک یہ ارادہ کر رکھا ایک بھی مصرع ایسا نہ پڑھوں جو پہلے کبھی آپ کو سنایا ہو. میں نے کبھی سنایا تو فرمائی کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ جو کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ضرور بولے، اسے شیر مادر کا واسطہ ہے. توجہ فرمائیے گا. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے جہاں والوں، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود. علی سے اس قدر ہم کو محبت ہے جہاں والوں، علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے. مل کے بولو نعرے کی توہین نہیں، مل کے. کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. کہیں بندہ کہیں خالق کہیں معبود ہوتا ہے. علی ہوتا ہے وہ جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے جہاں بھائی توجہ. علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے جہاں والوں، ادھر ہم نام لیتے ہیں. ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے. بات محبت کی چل رہی تھی. 2 مطلب آپ کی خدمت میں، اور بھائی قرطاس صاحب نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی میں ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھے ہوئے انشاءاللہ رفتہ رفتہ موقع ملے گا تمام شب یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ایک شعر ہے جو بار بار یہاں پر ٹھوکریں مار رہا ہے. جناب اعظم صاحب سلطان پوری کا ایک شعر آپ تک پہنچانا ہے اور وہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس کے بعد جناب قرنین صاحب
اجمیری آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ. آپ متوجہ رہیے گا. اب جہاں تک بات آ گئی وہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. دولت دنیا میں حیدر کی ولا میں فرق ہے. بس یہاں سے گزارش ہے جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بولے. دولت دنیا میں حیدر کی ولا میں فرق ہے. دولت دنیا میں حیدر کی ولا میں فرق ہے. جگنوؤں میں اور سورج کی ضیا میں. توجہ کریے گا. دولت دنیا میں حیدر کی ولا میں فرق ہے. جگنوؤں میں اور سورج کی ضیا میں فرق ہے. جگنوؤں میں اور سورج کی ضیا میں فرق ہے. تو کہے گئے تھک ہار کے سارے زمانے کے طبیب نسخہ لقمان اور خاک شفا میں فرق. کہے گئے تھک ہار کے سارے زمانے کے طبیب نسخہ لقمان اور خاک شفا میں فرق ہے. نسخہ لقمان اور خاک شفا میں فرق ہے. تو ان کا ایک بیٹا نبی ہے, ان کے سب بیٹے امام. اب تو بولیے, بات تو پہنچ گئی آپ تک. ان کا ایک بیٹا نبی ہے, ان کے سب بیٹے امام. ان کا ایک بیٹا نبی ہے, ان کے سب بیٹے امام. حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق. ان کا ایک بیٹا نبی ہے, ان کے سب بیٹے امام. حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق ہے. وہ ہے تعمیر نبوت, یہ ہے تعمیر حسین. ابھی آپ نے ایک بات سنی تھی, ابھی آپ نے قرطاس صاحب سے ایک بات سنی تھی, اور جو انہوں نے رقم کیا بہت اچھا رقم کیا کہ عزا خانے کے اندر کیا کیا ہے. اکثر میں جب بات کرتا ہوں تو وہ اس انداز سے کرتا ہوں کہ دیکھیے علی تو پھر علی ہے, ان کے غلاموں کو سمجھو. عزا خانہ تو عزا خانہ ہے, جو فرش بچھ جاتا ہے اس کی اہمیت سمجھو. فقری بھائی, عزا خانہ پھر عزا خانہ, جو فرش بچھا دیتے ہیں ہم اسے سمجھیے, اس کی اہمیت. ان کا ایک بیٹا نبی ہے, ان کے سب بیٹے امام. حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق ہے. وہ ہے تعمیر نبوت, یہ ہے تعمیر حسین. اس لیے کعبے میں اور کرب و بلا میں, نہیں تو بول کے سنیے اگر بات پہنچ رہی ہے. اس لیے کعبے میں اور کرب و بلا میں فرق ہے. حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق ہے. حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق ہے. متوجہ ہیں؟ حاجرہ میں اور جناب سیدہ میں فرق ہے. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. بات تو ختم ہو گئی, آپ نے کیا سنا؟ اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. نوح کی کشتی میں اور فرش عزا میں فرق. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر فاطمہ. اس جگہ پر نوح بیٹھے اور یہاں پر نوح کی کشتی میں اور کیا کہنے حضور. ارے واہ 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 واہ. آمادہ ہیں آپ حضرات؟ مطمئن ہیں؟ خانہ کعبہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. شجاعت صاحب مسلسل سال گزشتہ یہاں پہ میری حاضری نہیں ہو سکی, اور وہ مسئلہ میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی شجاعت بھائی سے. لیکن حسین ٹیکری میں آپ نے ایک شعر, میں نے ایک شعر پڑھا تھا تو آپ نے سن لیا تھا, آپ نے پوری طرح اس کا لطف لیا. اور اب میں یہ کہہ کہ یہ شعر یہاں پر پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ شعر اب تک مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کسی بھی سماعت سے ٹکرایا ہو اور اس شعر پر سامعین سنبھل کے بیٹھے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیے, میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام شورائے کرام کا ہے, وہ جیسے چاہیں گے آپ کو کھڑا کر لیں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سنیں, مگر اس کوشش کریے گا کہ اس شعر کا حق ادا ہو جائے. صرف ایک شعر ہے. نہیں بھائی, خانہ کعبہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. خانہ کعبہ اور کربلا, یہ جو بھی تعمیریں ہیں سب انہی کے ہاتھوں سے ہیں. اتنی آسانی سے سن لیا آپ نے, مجھے نہیں معلوم, لیکن پچھلے تقریباً 5 سالوں سے درس عرفان پر ہی اس حقیر کا کام چل رہا ہے. میں پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کام ہے وہ انہی کا ہے. اللہ کے تمام اوصاف ان کے پاس. اب جو سمجھ رہا ہے وہ بولے. جشن قائم منانے کے لیے آئے ہیں آپ, اور اس آنے والے کی منزلت کیا ہے یہ وہی جان سکتا ہے. سب کی زیارت پڑھ لیجئے, مگر بقیت اللہ کا لفظ صرف اس ذات کے ساتھ منسوب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ انہیں دے کے بیکار ہو گیا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے تمام امور کا اجرا انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے.
مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں. ڈائٹ پر بیٹھے ہوئے افراد توجہ کر لیں. اللہ کے تمام امور کا اجرا زمانے کی حجت کے دستے مبارک سے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, سارے کام ان کے ہیں. حد یہ ہے کہ کن فیکون کی جو منزل ہے وہاں بھی عمل کرنے والے یہی ہیں. دلیل دیتا چلوں؟ نہیں, یہاں پر وقت زیادہ ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو ہوگی اس بات پر. لیکن یہ ضمانت میری ہے, کن فیکون کی منزل پر بھی جو کام ہوتا ہے وہ کام ان کا ہے. متوجہ رہیے گا, اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے, اور اس نے ان کو بنایا ہے, اس نے ان کو اختیار دیا ہے. زمانے کو جلنے کا, حسد کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ملتا. آپ کی چیز ہے, آپ کسی کو دے دیں, میں کیا کروں؟ آپ کی چیز ہے, آپ کسی بھی دے دیں, مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اب وہ بھی بات ہے کہ ہم چاہے فری میں دے دیں, چاہے کچھ لے کے دے دیں. یہ ہجرت میں نفس نہیں بکا, یاد رکھیے گا. یہ نفس اللہ وہاں سے بن کے آئے تھے, بلکہ بازار ہجرت میں صرف اتنا بتایا ہے ان کم ظرفوں کو اللہ نے کہ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم سودا بھی کیے لیتے ہیں. توجہ فرما لیا آپ نے. اب یہاں سے بات آگے, وہ شعر سن لیجئے. کعبے کی بات ہے تو کعبے کو کعبہ بنانے والے یہی ہیں. کعبہ قبلہ نہیں تھا, ان کے آنے بنا. روشن صاحب تشریف لا چکے ہیں, بس ایک شعر سن لیجئے آپ حضرات, متوجہ ہیں مل کے. نعرہ حیدری, جن کے منہ میں زبان ہے, جگر میں قوت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر. نعرہ حیدری. توجہ عزیزان گرامی, اب سنیے. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ شجاعت بھائی سن چکے ہیں, مصرع رائے گا نہ جائے, لیکن ان سامعین کے کانوں تک یہ مصرع شاید نہیں پہنچا. اور توجہ فرمائیے, آپ یہ دوسرا مصرع سنیے. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. مل کے بھائی, آواز نہیں آ رہا. مولا سلام. اچھن چچا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے اچھن چچا آئیے. نعرہ وہی لگائے جو ہر دل عزیز ہے, عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز. اچھن صاحب کو جگہ دے دیئے. چچا آئیے, تشریف لے آئیے, آگے ہم انتظار کر رہے ہیں. آئیے. یہاں بیٹھے, ان کا مقام یہ ہے. آئیے, تھوڑا سا راستہ دے دیجیے آپ حضرات. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں, حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے. روشن صاحب تشریف لے آئے ہیں, ڈائس پہ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد آ رہے ہیں, نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کھانا بھی کھا لیجیے گا, اطمینان سے آئیے گا. یہاں فہرست بڑی طویل ہے, انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ سے گفتگو ہوگی. تو علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. بابا بھائی, نیر بھائی, لکھنؤ میں ایک مصرع کبھی ہوا تھا, بزرگوں سے سن کے ہم بھی یہ بات یہاں تک پہنچا دے رہے, لیکن وہ مصرع ہوا تھا آزمانے کے لیے. اکثر ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو آزمایا جاتا ہے. جیسے ایک مصرع میں نے اسی ممبر سے, اسی اذا خانے میں ایک مصرع پہنچایا تھا آپ تک, جب کسی چاہنے والے کو مصرع دیا گیا تھا کہ اگر ذکر اہل بیت کرنا ہے تو اس مصرع پر مصرع لگاؤ. تو مصرع تھا کہ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. باقر بھائی پڑھا تھا ہم نے, تو مصرع دوسرا یاد ہے نہیں یاد ہے؟ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا, جو شعر ہو اچھا وہ پرانا. الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. تو چاہنے والے نے تضمین لگائی, نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو, الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے. یہ جو موبائل والا سسٹم ہے بھائی, یہ سی ڈی بن رہی ہے, گور کیسٹ سینٹر یہ لکھنؤ سے تشریف لائیں. ان کی محنت کو رائگاں نہ کریے, انشاءاللہ آپ اپنے موبائل پہ نام قید کریے, بلکہ ان سے آپ سی ڈی لے لیجئے گا, اس کے بعد چاہے آپس میں ایک ہی خرید کے بانٹ لیجئے گا, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ ان کا نقصان ہوگا. لیکن ابھی آپ حضرات تھوڑا سا متوجہ ہو جائے تاکہ آنے والا شاعر آپ کے لیے آمادہ. اب یہی ایک مصرع ہوا لکھنؤ میں. لکھنؤ میں مصرع کیا ہوا, کہتے ہیں کہ
میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. پورا مصرع خالی نہ جائے. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. یہ 3 شعر وہ میں پڑھ رہا ہوں جس میں سے ایک میں نے پڑھا تھا اور یہ 2 آپ کے لیے نئے ہیں جو حضرات حسین ٹیکری میں سن چکے. یہ ان کا مقدر ہے. توجہ. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. لکھنؤ کے کسی تانگے والے نے اس مصرعے پر تضمین لگائی تھی اور اس انداز سے لگائی. دیکھیں مصرع یہ بتا رہا ہے کہ امتحان ہو رہا ہے لیکن لگانے والے نے دیکھیے چاہنے والے کو ہمیشہ عزت بچاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ایسے موقع پر ہمیشہ یوں تو ہمیشہ مدد کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پر ضرور کبھی کسی کو تشنا نہیں چھوڑا. آپ دل سے پکار کے تو دیکھیے. میں سمجھتا ہوں پکارنے کی بھی ضرورت نہیں, ایک آہ بھر کے دیکھیے جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو. توجہ فرمائیے گا. تو مصرع کیا دیا گیا؟ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. یہ مصرع تھا. تو تانگے والے نے کہا مصرع لکھیے. باد جہاد مال غنیمت کے واسطے باد جہاد. اب مصرع تو دوہرا لیجیے. آپ کو میں 2-3 مرتبہ مصرع سنا چکا ہوں. باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں. یہ دیکھیے بڑگاؤں سے تشریف لائے صرف اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے. شعر کتنا پسند آ گیا یہ. باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. آئیے حضرات تحت ترنم. یوں تو تمامی آپ کے مہمان شعراء کرام ہیں. جس کا دل چاہے آپ نام لے لیجئے, جس کو چاہے آپ جس وقت سن لیجئے. ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. میں اس وقت پھر ایک نوجوان شاعر مترنم بلکہ ترنم اور تحت دونوں ہے, جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے سماعت فرمائیے. غالباً 2 سال پہلے ثقلین اجمیری آئے تھے. 2 سال ہو گئے. وہ چھوٹے میاں تھے, اب بڑے میاں آئے ہیں. جناب قرنین صاحب اجمیری برادر خرد, جناب قرنین صاحب تارا گڑھ اجمیر. بہترین کلام اور بہترین انداز. ان کی آمد کے استقبال میں گزارش ہے کہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد. نبی ہے کتنے بہادر کسی نے جب پوچھا. نبی ہے کتنے بہادر کسی نے جب پوچھا. جواب میں نے اسے یہ دیا برائے رسول. جواب میں نے اسے یہ دیا برائے رسول. نبی ہے کتنے بہادر کسی نے جب پوچھا. جواب میں نے اسے یہ دیا برائے رسول. جواب میں نے اسے یہ دیا برائے رسول. 2 انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ لایا تھا. 2 انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ لایا تھا. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے. سے جو خیبر اکھاڑ لایا تھا. 2 انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ لایا تھا. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے. 2 انگلیوں سے جو خیبر اکھاڑ لایا تھا. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول. وہ دیکھ خم میں کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول. شہزادی زینب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. آئیے ذرا
تضمین ہوئی تھی، مصرع تھا یزیدیت کے مٹائے نشان زینب سے، اسی عنوان سے چند مصرے سماعت فرمائیں شہزادی زینب کے حوالے سے۔ 4 مصرے ہیں۔ آخر مولا سجاد سے بیعت کیوں طلب نہیں کی گئی؟ میرا الگ نظریہ تو نہیں، خیر بچہ ہوں میں، وہی خیال ہے کچھ ضم کیا ہے 4 مصروں میں۔ دیکھیں، وہ دیکھ گھومنے کھڑے ہیں اسے اٹھائے رسول، دیکھیں ذات کے نبھا کے وعدہ کیا تھا جو شاہ سے کرنے، نبھا کے وعدہ کیا تھا جو شاہ سے کرنے، بچا لی دین محمد کی جان زینب نے، نبھا کے وعدہ کیا تھا جو شاہ سے کرنے، بچا لی دین محمد کی جان زینب نے، بچا لی دین محمد کی جان زینب نے۔ تو یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، دہن سے کھینچ لی اس کی زبان سے، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، دہن سے کھینچ لی اس کی زبان زینب نے، دہن سے کھینچ لی اس کی زبان زینب نے، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، دہن سے کھینچ لی اس کی زبان زینب نے۔ یزیدیت کے مٹائے نشان زینب نے، کیسے؟ حسین بن کے دیے امتحان زینب نے، حسین بن کے دیے امتحان زینب نے، علی کے لہجے میں کھولی زبان زینب نے، علی کے لہجے میں کھولی زبان زینب نے، ہر ایک گھر میں سجا کر نشان غازی کا، ہر ایک گھر میں سجا کر نشان غازی کا، یزیدیت کے مٹائے نشان زینب، یزیدیت کے مٹائے نشان زینب نے، ہر ایک گھر میں سجا کر نشان غازی کا، یزیدیت کے مٹائے نشان زینب نے۔ باواز بلند نعرہ صلوات افضل۔ حضرت مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ آخری شعر پہ زحمت ہے، ویسے جو بھی میری کوشش ہے حضور ہمارے اساتذہ کی خدمت میں اور شہزادی کی خدمت میں بطور افتتاح دیکھیں گے آپ تمام حضرات۔ سلیم بھائی دیکھیے گا، اب ترنم بھی اتنا اچھا تو ہے نہیں ہمارے پاس، شہنشاہ ترنم بیٹھے ہیں، بس شہزادی کی عطا ہے اور میں خاص کر آپ صاحب کے سامنے ہوں۔ سماعت کریں کہ تیرا مقام وہ بطور خاص میری اب تک کی جو چھوٹی سی شاعری ہے اس کا سب سے یعنی سرمایہ ہے، دل نکال کے آپ حضرات کے پیش کر رہا ہوں سامنے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، جس کا جیسا دل چاہے، جس کو جیسے مولا عباس سے محبت ہے وہ ویسا اس کو سماعت فرمائیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، زیارتاً آئیے ہم سب پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی محفل ہے، سماعت کریں۔ تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، ہر ایک امام کا، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس۔ دیکھیں استاد حضور ورق ورق پہ لکھا ہے کتاب طاعت کے، بطور خاص دیکھیں شعر ہوا، ورق ورق پہ لکھا ہے کتاب طاعت کے، ورق ورق پہ لکھا ہے کتاب طاعت کے، اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے، اطاعتوں کے
مقدر کا نام ہے عباس، اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے عباس. سمجھ یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. بدر خاص دیکھیں یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. تمہارے ایک اشارے کا کام ہے. یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. تمہارے ایک اشارے کا کام ہے عباس. ایک نعرہ خاص سکینہ کی جو پیاس ہے تمہارے ایک اشارے کا کام ہے. اب ایک شعر ہے بطور خاص فرما لیں اساتذہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے ممبروں سے سنا ہے، میں نے اتنی پڑھائی تو کی نہیں ہے میرا علم بھی کم اور فکر بھی تنگ ہے میرا علم بھی تنگ اور فکر بھی تنگ ہے. میں کیا لکھوں میرا لکھنا محال ہے عباس. عطا ہوئے ہیں جو مصروں کے قیمتی گوہر، تیری عطاؤں کا سارا کمال ہے عباس. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی علم نہیں ہے، بطور خاصیت ہے. جی معذرت. لیکن ہم نے ممبروں سے سنا ہے میرے بچپن سے کہ مولا عباس جب کربلا میں تھے تو ان کے سامنے ایک پیشکش کی گئی کہ آپ زر لیجئے، دولت لے لیجئے، حکومت لے لیجئے اور مولا عباس مولا حسین کے ساتھ چھوڑ دیجئے. زر کی پیشکش کی گئی، پیسہ بڑھایا گیا مولا عباس کے سامنے. آخر مولا عباس نے کیا جواب دیا ہوگا بطور خاص دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پیسہ بڑھایا گیا مولا عباس کے سامنے. ساتھ دیکھیں حضور. یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. جس کا جیسا دل کرے ویسا سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولا عباس کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں حضور قبلہ. یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا. تمہارے ایک اشارے کا کام ہے عباس. ورق پہ لکھا ہے کتاب طاعت کے، اطاعتوں کے مقدر کا نام ہے. اب مولا عباس فرماتے ہیں خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو. انشاءاللہ جس کا جیسا دل کرے ویسے سننا. اگلا مصرع خرید سکتا ہوں، نوجوان بزرگ خرید سکتا ہوں. مولا عباس فرما رہے ہیں تم سب کی ساری نسلوں کو خرید سکتا ہوں، تم سب کی ساری نسلوں کو خرید سکتا ہوں، تم سب کی ساری نسلوں کو. تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے. خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو. تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے عباس. تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے عباس. تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے عباس. خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو. تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے عباس. باوز بلند نعرے صلوات افضا پڑھیں. بارے دیگر نعرے صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں بجا.
حضور آپ کے سامنے مسدس پڑھ رہا ہوں میں، بس کچی اچھا ایسا ہے، بابا سے بلند نعرہ صلوات ابلا کر دیں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں، بس صلوات پڑھ دیں کریں حضور بطور خاص حکمت ہوتے ہیں شعر مصرع تھا کہ اترے یہاں شافع محشر زمین پر ردیف ہے، دیکھیں حضور تھوڑی سی سماعت کریں۔ پوچھا جو کیا ہے خلد سے بہتر زمین پر، دیکھیں استاد، پوچھا جو کیا ہے خلد سے بہتر زمین پر، فضا پکاری زہرا کا یہ گھر زمین پر، پوچھا جو کیا ہے خلد سے بہتر زمین پر، فضا پکاری زہرا کا یہ گھر زمین پر، ایک بار زندگی میں بنو زائر حسین، ایک بار زندگی میں بنو زائر حسین، گر دیکھنا ہے خلد کا منظر زمین، بطور اصلہ لکھیے زمین پر، پوچھا جو کیا ہے ایسا بھی ایک غلام ہے حیدر کا دہر میں، ایسا بھی ایک غلام ہے حیدر کا دہر میں، جنت کے گھر جو بیچے بنا کر زمین، ایسا بھی ایک غلام ہے حیدر، ایسا حیدر کا دہر میں، جنت کے گھر جو بیچے بنا کر زمین پر، بطور خادم حضور خاک، دیکھیں بہت حساس شعر ہے انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں حضور بطور خاک شفا بنا گیا معمولی خاک کو، دیکھیں خاک شفا بنا گیا معمولی خاک کو، خون حسین جسم سے گر کر زمین، خون حسین جسم سے گر کر زمین پر، بطور خاص یہ شعر دیکھیں اس کے لیے میں نے سنا ہے، اور یہ میں حضور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کیونکہ مولا علی اصغر کے آپ سے بہتر شعر میں نے سنے نہیں ہے، اور آپ کو تو لقب بھی ملا ہے، بطور خاص استاد آپ بھی دیکھیں گے بطور خاص زمین پر، بطور خاص دیکھیں یہ ساری کائنات بدل جاتی خلد میں، دعویٰ یہ ساری کائنات بدل جاتی خلد میں، رکھ دیتے گر قدم معمولی خاک کو، خون حسین
جسم سے گر کر زمین خون حسین جسم سے گر کر زمین پر. بطور خاص یہ شعر دیکھیں جس کے لیے میں نے سنا ہے اور یہ میں حضور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کیونکہ مولا علی اصغر کے آپ سے بہتر شعر میں نے سنے نہیں ہے اور آپ کو تو لقب بھی ملا ہے. بطور خاص استاد آپ بھی دیکھیں گے بطور خاص زمین پر. بطور خاص دیکھیں یہ ساری کائنات بدل جاتی خلد میں دعویٰ یہ ساری کائنات بدل جاتی خلد میں رکھ دیتے گر قدم علی اصغر زمین. یہ ساری کائنات بدل جاتی خلد میں رکھ دیتے گر قدم علی اصغر زمین پر. ایک نعرہ ثواب پڑھ دیں بذات مسدس پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی ایک مرتبہ اور ثواب پڑھ دیں بہت بولا. جو بطور اس طرح دیکھیے گا میں نے آپ کو دکھایا نہیں حدیث پہلے دیکھیے گا شاید کوئی کمی ہو تو آپ یہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. مسدس کی چند بند سمجھتا. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. تمہید کے ایک دو بند سمجھ فرمائیں. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. جبکہ میدان میں دی شبیر نے قرنین صدا کوئی بھی آیا نہیں ہو گئے مولا تنہا. شیخ نصرت کے لیے اصغر بیشیر اٹھا گر کے جھولے سے زبانے بے زبانی سے کہا دو اجازت تو ابھی ختم کہانی کر دوں میں اشارہ کروں کفار کو فانی کر دوں. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. میں ہوں اصغر بطور خاص مقام سے ایک ہی مثال دیکھیں. باپ کی گود میں شش ماہ پسر بولے گا. دیکھیں انشاءاللہ باپ کی گود میں شش ماہ پسر بولے گا خون بو طالب عمران کا اثر بولے گا. باپ کی گود میں شش ماہ پسر بولے گا خون بو طالب عمران کا اثر بولے گا. دی پہ سر اپنا کٹانے کا ہنر بولے گا. دی پہ سر اپنا کٹانے کا ہنر بولے گا. کاٹ کر لے گئے تو نیزے پہ سر بولے گا. کاٹ کر لے گئے تو نیزے پہ سر بولے گا. دھجیاں بیعتے فاسق کی اڑانے آیا آج اصغر تمہیں میدان میں رلانے آیا. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. میں ہوں اصغر دیکھیں ایسے. تو نہیں جانتا در اصل حقیقت میری بطور خاص تو نہیں جانتا در اصل حقیقت میری ذرے ذرے پہ خدا داد حکومت میری. ذرے ذرے پہ خدا داد حکومت میری. چاند سورج کیا کرتے ہیں اطاعت میری. گو میں بچہ ہوں مگر دیکھ شجاعت میری. تیری ہر صبح کو میں مثل شام کر دوں گا ہرملا میں تیرا قصہ تمام کر دوں گا. میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں. انشاءاللہ جو ابھی تک نہیں بولے ہیں انشاءاللہ اگلے بندوں میں انشاءاللہ ان کی آوازیں آئیں گی. اور اس محفل کی سماعتیں جگ ظاہر ہے ہم نے سنا ہے. میں تو خیر پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میری حوصلہ افزائی میں آپ لوگ کمی نہیں رکھیں گے. شہزادی تو قبول کریں گی. میری حوصلہ افزائی آپ حضرات کی سماعتوں سے دیکھیں. ہرملا میں تیرا قصہ تمام کر. دیکھیں حضرات کے مثل ذروں کے بکھر جائے گا لشکر تیرا. مثل ذروں کے بکھر جائے گا لشکر تیرا. اس کو کافی ہے فقط ایک اشارہ میرا.
اس کو کافی ہے فقط ایک اشارہ میرا، تو نے اس دشت بیابان میں ہم کو گھیرا، چل ملا مجھ سے نظر کس لیے منہ کو پھیرا، چل ملا مجھ سے نظر کس لیے منہ کو پھیرا، چل ملا مجھ سے نظر کس لیے منہ کو پھیرا، میں اگر پھونک ہی ماروں گا تو مر جائے گا، موت کا دائرہ پائے گا جدھر جائے گا، میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں۔ دو بند ہے، سماعت فرما لیں، آخری دو بند بطور خاص۔ تو سمجھتا ہے میں پانی کے لیے آیا ہوں، حضور تو سمجھتا ہے، سلا دے کر رہے ہیں محفل، تو سمجھتا ہے کر رہے ہیں محفل، سلا دی، تو سمجھتا ہے میں پانی کے لیے آیا ہوں، سن ہے 6 ماہ کا سہروز کا میں پیاسا ہوں، تو سمجھتا ہے میں پانی کے لیے آیا ہوں، سن ہے 6 ماہ کا سہروز کا میں پیاسا ہوں، یہ غلط فہمی ہے تیری تجھے سمجھاتا ہوں، راز کی بات تجھے آج میں بتلاتا ہوں، یہ غلط فہمی ہے تیری تجھے سمجھاتا ہوں، راز کی بات راز کی بات راز کی بات تجھے آج میں بتلاتا ہوں، میں اگر چاہوں میری تشنہ دہانی برسے، میں فقط سوچ لوں سورج سے بھی پانی برسے، میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں، میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی۔ آخری بار انشاءاللہ محضوظ ہوں حضرت، میں ہوں اصغر مجھے سہروز کا میں پیاسا ہوں، یہ غلط فہمی ہے تیری تجھے سمجھاتا ہوں، راز کی بات تجھے آج میں بتلاتا ہوں، میں اگر چاہوں میری تشنہ دہانی برسے، میں فقط سوچ لوں سورج سے بھی پانی برسے، میں ہوں اصغر مجھے سب لوگ علی کہتے ہیں۔ مولا اصغر اس کے اوقات دکھا رہا، سمجھے سرکار دیکھیں، لاپتہ باپ کے بارج سے پسر تیر چلا، لاپتہ باپ کے بارج سے پسر تیر چلا، شجر بد میں غلاظت کے ثمر تیر چلا، لاپتہ باپ کے بارج سے پسر تیر چلا، شجر بد میں غلاظت کے ثمر تیر چلا، تجھ میں ناپاک لہو کا ہے اثر تیر چلا، تجھ میں ناپاک لہو، مولا اصغر کہہ رہے ہیں تجھ میں ناپاک جو مانتا ہے اس چیز کو بولے گا، تجھ میں ناپاک لہو کا ہے اثر تیر چلا، تجھ میں ناپاک لہو کا ہے اثر تیر چلا، دیکھتا کیا ہے چلب دیر نہ کر تیر چلا، دیکھتا کیا ہے چلب دیر نہ کر تیر چلا، تو دشت کربل کی سزا خوفناک کر دوں گا، میں تیرے تیر سے تجھ کو ہلاک کر دوں گا۔